اور اس کے ذریعے عمران خان پر ان کی سیاسی وجود کو لا فیئر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی. پولیٹیکلی نہیں کر سکے, لا فیئر کے ذریعے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. آج آپ نے دیکھا فیصلہ آیا. فیصلہ میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا اور فیصلے سے پہلے سینیٹر علی ظفر, سینیٹر اعجاز چودھری محتاط الفاظ میں ہی صحیح, لیکن میں نے اپنے خدشات کا اظہار کر دیا تھا. اور الیکشن کمیشن کی جو بظاہر ہمیں جانبداری دکھائی دے رہی تھی اور مختلف کیسز یکے بعد دیگر جو ہمارے خلاف کرتے رہے اور ہم عدالتوں میں جا کے ان فیصلوں پر نظر ثانی کرواتے رہے, اس کی ایک تفصیل بھی آپ کے سامنے ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے سیاسی رد عمل بھی دیا اور ہم نے قانونی نقطہ نظر سے بھی بتایا کہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. ہماری رائے میں آج بھی ہماری یہ رائے ہے, ابھی بھی فیصلے کے بعد بھی, کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیار ہی نہیں تھا جو اختیار انہوں نے استعمال کیا. نہ وہ عدالت ہے اور نہ ہی وہ ٹرائیبیونل ہے جو اس قسم کا فیصلہ دے سکتا ہے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی ہم اس فیصلے کو, ہماری پٹیشن تیار ہو رہی ہے, سینیٹر علی ظفر صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ وہ ابھی بیٹھ کر, کیونکہ فیصلے کی اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ آج ہی ہم اپنی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد ایک عوامی رد عمل آپ کے سامنے آیا, جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا کا کوئی لوگ سڑکوں پر ہیں, چوراہوں پر ہیں, مین آرٹریز, ہائی ویز بند کر دیے گئے ہیں, موٹر وے بند کر دیا گیا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں سے اطلاعات آ رہی ہیں, راولپنڈی میں آپ دیکھ رہے ہیں, فیض آباد میں ان کو ٹیئر گیس اور شیلنگ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باراکو جو ہے وہ بند ہے. آپ نے دیکھا کہ لاہور میں مختلف جگہوں پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے. ملتان سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو بلی والا انٹرچینج ہے اس پر موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو راستے پنجاب اور سندھ کو جوڑتے ہیں اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں, کوئٹہ کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں, کراچی میں انصاف ہاؤس میں لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک عوامی رد عمل ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ جو کارکنان کا اور تحریک انصاف کے تنظیم کا جو ریئیکشن ہے یہ اب عوام تک پھیل رہا ہے, اور میرا اپنا سیاسی اندازہ ہے کہ شام تک اس میں ہمیں اضافہ دکھائی دے رہا ہے, کہ اس میں مزید اضافے کا امکان ہے, عوامی رد عمل کے اضافے کا امکان متوقع ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ شام کو ہم اس رد عمل کو دوبارہ ریویو کریں گے. ہماری پٹیشن بھی تیار ہو چکی ہوگی اور ہماری سینئر لیڈرشپ عمران خان صاحب کی سربراہی میں شام کو دوبارہ بیٹھے گی اور اس ایوالونگ صورتحال کو اسیس کرے گی اور گیج کرے گی. شاہد صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب تو نائل ہو چکے ہیں, تو پارٹی کا نیا چیئرمین کس کو تعینات کر رہے ہیں؟ کیا آپ بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اس فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, چنانچہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اس لیے عمران خان
نے मीटिंग को चेयर किया और जो हमारा शाम का इजलास होगा उसको भी इमरान खान खुद चेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी, लेकिन अवाम ने मुख्तलिफ शहरों में निकल के पहले ही लॉन्ग मार्च की सी कैफियत बना दी है। अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को? देखिए, ये मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि 9 अप्रैल को भी जब इमरान खान एक अवामी रद्द-ए-अमल था, एक अवामी रद्द-ए-अमल था। लोग, आपने देखा F9 पार्क में, मैं ख़ुद वहाँ था, मैंने देखा लोगों का जो रिएक्शन था, फैमिलीज़ का रिएक्शन था। इस वक्त पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रही हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और लोगों में गम और गुस्सा है, इज़्तिराब की कैफियत है, नाराज़गी है और एक रद्द-ए-अमल हमें दिखाई दे रहा है। तो उस सब को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए इमरान अवाम सिर्फ इमरान खान को चाहती है। अगर अदालत से भी आपको इंसाफ न मिले फिर पार्टी का परिणाम क्या होगा, आप क्या लेवल देंगे? देखिए, इमरान खान की जो पार्टी है और उसका जो नज़रिया है और उसका जो बयानिया है वो लोगों में ज़हनशी हो चुका है, लोगों में बात, उनके दिलों में बात उतर चुकी है। इमरान खान आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तबके की और आवाम की अक्सरियत की जज्बात की तर्जुमानी कर रही हैं। इंशाअल्लाह ये इनका ख़याल है कि पार्टी बैठ जाएगी, तो ये ख़याल गलत साबित होगा। अच्छा शाह साहब, एक अहम सवाल, आज जिस वक्त ये फैसला आ रहा था उसी वक्त आर्मी चीफ की जानिब से एक बयान आया और रिटायरमेंट के करीब ये बयान आया है कि फ़ौज हमेशा के लिए सियासत से अलग हो रही है और सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इस बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा कहा है कि आइन में हर इदारे का एक रोल है और उसका तयन हुआ है। हर इदारा अपना किरदार अदा करता है, उसमें मुल्क की बेहतरी है और मैं समझता हूँ इसी तरीके से इदारे मजबूत होंगे। तो ये फैसला जो है सियासत से लाताल्लुक़ होने का दुरुस्त फैसला है। सर, आपके हल्के के अवाम आपको मुस्तरद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये किसका इलाका? लड़ो लड़ो, मारो 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 मारो।